میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ہیں ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اللہ اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک دفعہ پڑھیے گا صلی اللہ علیہ ایک وسلم، دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا۔ حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، سبحان اللہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا میں، نکیل تھا میں، اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، اللہ، ان کے گفتار و رفتار اتنی بابکار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے، ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، سبحان اللہ، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، آئے ہے سبحان کہنے اللہ، لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، سبحان اللہ، تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی۔ میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے، سبحان اللہ، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے ہیں حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجوریں باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجوریں ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ اللہ، کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ سبحان اللہ، تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور کھجوریں کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، سبحان اللہ، کھاؤ حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی اور کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، سبحان اللہ، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا۔
बता तो सही वो कौन थे। 2 घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया। तार कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इत्थे जहां नहीं बोलन दी। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं जनाब बिलाल फरमाने लगे वही तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, वही तो खातिमुल मुरसलीन है, वही तो है जिन्हें अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए नमूना अमल बनाया। कहते हम ऊंट बेचने गए थे पर सारे का सारा कबीला ही मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। नबी पाक की हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न के तज़किरे हमारी औलादों को आने चाहिए। एक शेर मरहूम आजम चिश्ती ने कहा था, कमाल कर दी। कहने लगे समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात।